السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ صدر انجمن محترم سامعین، آج کی اس انجمن میں جس موضوع پر بولنا چاہتی ہوں وہ ہے مجلس کے آداب۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سے کسی کی جگہ میں نہ بیٹھے اور تم لوگوں کو دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کرو۔ اس آیت کریمہ اور اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر ہماری جگہ ہو تو اس پہ بیٹھنا نہیں چاہیے ہم حقیقی نہ ہو، اور اگر کوئی مجلس میں کشادگی کرنے کے لیے بولے تو اسے کشادگی کر دینی چاہیے۔ اس طرح مجلس کے آداب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں سے ہر شخص کا معمول تھا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتے تو سب سے پاس بیٹھ جاتے، کوئی ہمیں سے یہ نہیں کہتا کہ دیر سے آئے اور لوگوں کو فلانگتے ہوئے حضور کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا جذبہ عمل پیدا کرنا ہوگا۔ یہ عادت ہمارے اندر ہرگز پیدا نہ ہو کہ ہم آگے بیٹھنے کی کوشش میں لگ رہے ہیں جس سے حاضرین محفل کو تکلیف پہنچے۔ آداب مجلس کے خلاف ہیں، لہذا ہمیں چاہیے آداب مجلس کا ملحوظ کریں، اور جب مجلس شروع ہوتا حمد اور ثنا سے شروع کر اور جب آپ کا نام آئے تو آپ پر درود کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 بار رحمت کی نگاہیں ڈالتا ہے، اور جو میرا نام سن کر بھی مجھ پر درود نہ بھیجے وہ سب سے بڑا وکیل ہے۔ میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، اور ہمیں جب ہم مجلس میں بیٹھے محاسبہ کریں تو جو مجلس میں باتیں بتائی جا رہی ہیں اور جو مجلس میں ہو رہی ہیں ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، اس میں ہمارا کیا کردار ہے، اور دینی مجلس سے ہمارا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے اور اللہ سے ناطہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دینی مجلس میں شرکت کرنی چاہیے، اور مجلس میں ادب و تہذیب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ ہمیں کوئی اعلیٰ جگہ انتخاب نہیں کرنی چاہیے، اور اگر آپس میں کوئی دو لوگ بیٹھے ہیں تو چپ کے بات نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو کاٹ کر نہیں بولنا چاہیے۔ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، مجلس میں زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، غور سے سنیں، اور مجلس میں بیٹھ کر کسی کی چغل خوری نہیں کریں۔ اگر آپس میں سلام کرنا چاہیے، اگر کوئی دوسرا شخص آ جائے اور ان کے درمیان بغیر اجازت بیٹھ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے 3 آدمی بیٹھے ہوں اور تیسرے کو چھوڑ کر روزدار باتیں کر رہے ہیں تو تیسرے کو چھوڑ کر بہت برا لگے گا۔ آخر میں مجلس کا اختتام اس دعا سے ہوتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک و اتوب الیک۔ اللہ پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتی اور میں تجھ سے بخشش کی طلب کرنا چاہتی ہوں اور تیری طرف توبہ کرتی ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں مجلس کے آداب پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔